وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ان کو بھی وعدہ یاد دلا رہے ہیں اور ہمیں بھی، کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کن کن باتوں کی پابندی کرنی ہے۔ مسلمان ہونے کی کچھ شرائط ہیں، اور اگر ہم وہ شرائط پورے نہیں کرتے، اگر ہم وہ عہد پورا نہیں کرتے، تو وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، جنت کا وعدہ، وہ بھی اس کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو وہ کون سا وعدہ تھا جو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا؟ وہ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، پیغمبر دیے، اور ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کیا، جیسے یہ چھت ہے نا ہمارے اوپر، ایسے کوہ طور کو زمین سے اکھیڑ کے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ جو میں نے تمہیں احکامات دیے ہیں تورات کے اندر، جو کچھ کہا ہے ان پہ عمل کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو میں نے تم کو دیا اس کو قوت سے، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، اور دل میں کہا ماننا کوئی نہیں، لیکن زبان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ وعدہ پورا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد دہانی کرائی، یعنی کتاب کے اندر کون سی ایسی بات تھی کہ جو انہیں پوری کرنی تھی۔ تو اس آیت کے اندر بیسیکلی کتاب کا ایک طرح سے خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت جامع آیت ہے کہ تمہیں کیا کیا چیزیں کرنی ہوں گی۔ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، یہ صرف ان سے نہیں لیا تھا بلکہ یہ ہم سے بھی لیا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی کتاب جو ہے ہمارے پاس، اس کا بھی خلاصہ یہی ہے، اس میں بھی یہی ساری باتیں آتی ہیں۔ آپ دوبارہ اس ترجمے کو دیکھیے، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ وعدہ ہم سے بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا وعدہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تیسری بات رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ چوتھی بات یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پانچویں چیز مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ چھٹی بات لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ ساتویں نماز قائم کرنی، آٹھویں زکوٰۃ دینی۔ یہ 8 باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ان کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی ان کی پابندی نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف عقیدے کی بات ہے کہ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہے جس میں گھر سے شروع ہو کے، ماں باپ سے شروع ہو کے پوری سوسائٹی کو کور کیا گیا ہے، پھر رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد یتیم ہے، مسکین ہے، جو سوسائٹی کا ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتے، اور پھر جنرلی سب انسانوں، قولوا للناس، للناس میں سارے انسان جو اس پلانٹ کے اوپر ہیں، 8 ارب انسان، وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی تمہارا انٹریکشن ہو، جس کے ساتھ بھی تم ملو تو اس سے اچھے سے بات کرنا۔ اور پھر 2 عبادتیں بتائی گئی ہیں، نماز اور زکوٰۃ، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ عبادت جو ہے وہ قولی بھی ہوتی ہے، یعنی زبان سے جو بات ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے، عبادت دل کی بھی ہوتی ہے، اور عبادت انسان کے سارے اعضاء کی بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح عبادت مال سے بھی ہوتی ہے اور عبادت جان سے بھی ہوتی ہے۔ تو جو مالی عبادت ہے اس میں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اور جو جسم سے ہے جیسے نماز ہے، اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ والدین کی خدمت انسان جسم سے بھی کرتا ہے، یعنی اپنے خدمت سے بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے مال سے بھی ان کی مدد کرتا ہے، یا اپنے منصب سے، جو بھی آپ کا سٹیٹس ہوتا ہے، جو آپ کے اندر سکلز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی انسان ان کی خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح
رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مسکین ہوں، ان سب کے ساتھ انسان بھلا سلوک کرتا ہے، اور یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صرف ایک آیت میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اس ایک آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم اس پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میثاق ہے۔ میثاق کا مطلب یہ کہ یہ ایک پختہ عہد ہے، یعنی جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم اس کی کتاب کو مانتے ہیں، تو یہ جو ماننا ہے یا ایمان لانا ہے، یہ ایمان اٹ سیلف ایک کانٹریکٹ میں انسان آ جاتا ہے کہ اے اللہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کی عبادت کروں گا، اور اس کے بدلے میں آپ مجھے جنت دیں گے جو میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ سب سے پہلا عہد جو ہے وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اچھا، یعنی اس بات کا خلاصہ کیا ہے، جو بھی اچھا کام کرنا ہے، چاہے کوئی بات کرنی ہے جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، چاہے کوئی مال خرچ کرنا ہے، چاہے کسی کو چائے کا ایک کپ پیش کرنا ہے، چاہے کوئی درس سننا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، یعنی اس کا بدلہ ہمیں اے اللہ تجھ سے چاہیے۔ جیسے نماز، سب سے پہلے تو عبادت میں ہم عام طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر، یعنی ہمیں دکھاوے کی نماز نہیں پڑھنی، کسی کو بتانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کا صدقہ خیرات نہیں کرنا کہ ہم مشہور ہوں کہ ہم بہت سخی ہیں، یعنی کوئی بھی جو نیکی کا کام ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ کس لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، چاہے بات ہو، چاہے کام ہو، چاہے مال کا خرچ کرنا، سب کچھ اللہ کے لیے، اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے جو بھی دین کا کام کیا، لوگوں کو تعلیم دی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور پھر اس سے توقع رکھ بیٹھتا ہے کہ یہ مجھے اس کا ریٹرن دے، اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، انسان کچھ بھی کرتا ہے نا تو انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، کل کو مجھے ضرورت پڑے تو یہ میرے ساتھ اچھا کرے، اور توقع رکھ لی۔ انسان اپنے بچوں سے توقع رکھ بیٹھتا ہے، ہم نے ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، ان کو اس قابل بنایا کہ یہ، تو اب یہ لازم ہمارا خیال رکھیں۔ اسی طرح انسان اپنے نیبر سے، فرینڈ سے، سب سے، جس سے بھی انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ بھی اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے تمہارے ساتھ اچھا کرے۔ ایک دوسرے سے صلے کی توقع نہ رکھو، ایکسپیکٹیشن نہ رکھو۔ کیوں؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب کسی سے توقع رکھ بیٹھتا نا کہ یہ میرے لیے یہ کام کرے اور وہ نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، جب گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دل تک رہتے ہیں یا ہم آگے بھی کرتے ہیں؟ سب کو بتاتے ہیں فلاں یہ کرتا ہے میرے ساتھ، فلاں یہ کرتا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے ہر کچھ۔ اور اب تو واٹس ایپ اور فون نے اور کام آسان کر دیا گلے شکوے کرنے کا، کہ وہ بات صرف اس گھر تک نہیں رہتی بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا گھومتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی تجسس کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہمارا وقت بھی ضائع کرتی ہے، ہماری انرجیز اس میں ضائع ہوتی ہیں، اور شیطان کا رستہ کھول دیتی ہے۔ جب ہم کوئی چھوٹی چیز یا بڑی چیز کسی کے لیے بھی کریں، چاہے ہم کوئی مالی خدمت کسی کی کریں یا کوئی اور کریں، یا ایون بہن بھائیوں کے ساتھ جو لین دین ہے یا کچھ بھی، صرف اس لیے کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس سے توقع نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ کریں گے تو میں بہت خوش ہوں گی، شکر گزار ہوں گی، لیکن اگر نہیں بھی کریں گے تو میں ناراض نہیں ہوں، بس میں نے ناراض نہیں ہونا، چاہے وہ مجھے ریٹرن نہ کریں۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، لیکن جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو بہت آسان بھی ہو جاتا ہے، انسان کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جیسا ریوارڈ اللہ دیتا ہے ایسا ریوارڈ کوئی بھی دے نہیں سکتا، اگر کوئی دینا بھی چاہے تو دے نہیں سکتا۔ کیا ہم ماں باپ کی قربانیوں کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ جیسے ایک شخص آیا تھا نا، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا ہے۔ اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی، یا اس زمانے میں اور ایسی چیزیں نہیں تھی، یا اس نے آؤٹ آف کٹسی، تو کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا؟ کہ ایک رات کا بھی نہیں چکایا، جو تمہارے لیے جاگتی رہی، جو تکلیفیں اٹھائی۔ ہم ماں باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی طریقہ نہیں
کہ کسی کے احسان کا پورا بدلہ چکایا جا سکے، ہے نہیں، ہمارے پاس وہ چیز ہی نہیں کہ ہم ریٹرن میں دے سکیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، وہ آپ کی سرجری کرتا ہے یا آپ کو دوا دیتا ہے اور آپ کو ایک تکلیف سے نکال دیتا ہے. آپ ٹھیک ہے فیس دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وہ فیس اس ساری تکلیف کا کمپنسیشن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات وہ رات جاگتے ہیں، بعض اوقات وہ کتنی پڑھائی کرنی ہوتی ہے. جن گھروں میں ڈاکٹرز ہیں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کتنے سال پہ سال لگتے مسلسل. اور خاص طور پر یہاں پاکستان میں تو ایسا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ڈاکٹر تو ساری زندگی کے ڈاکٹر، لیکن یہاں اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا لائسنس کینسل ہو، آپ کو دوبارہ سب کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. یعنی کہ جو اتنے سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا، تجربہ نہیں، کہ اس کاؤنٹ نہیں ہوتا یہاں کے پھر پڑھنا ہے. اب یہ جو دن رات آپ لگا رہی ہیں، مال لگا رہی ہیں، وقت لگا رہی ہیں، جو تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، یہ کسی پیشنٹ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور جب آپ اس کے بعد ان کو مصیبت سے نجات دلائیں گی تو تھوڑے سے پیسے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بھی شخص کسی کے جو کام آتا ہے تو وہ تھوڑی بہت ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ کسی کی اس کا بدلہ نہیں ہوتی. اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا رکھا ہے، یعنی اس کی لمٹس ہیں، اس کا ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، اس کے اندر پائی جانے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں. پھر اچھا چلیں ایک مثال ہے، اگر ہم مان بھی لیں کہ جی ہاں اس نے مجھ سے جو کیا میں نے اس سے زیادہ کیا، میں نے اس کو اس کے بچے کی پیدائش پہ $100 دیے تھے، اس نے بھی مجھے $100 دے دیے، ٹھیک ہے، ہو گیا بدلہ، ایکول ہو گیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسہ آ گیا، سوچیں جتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کچھ کے پاس کم ہوتا ہے، کیا وہ سارا آپ استعمال کر سکتے ہیں زندگی میں؟ نہیں، بچا کے بھی رکھتے ہیں تو پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مثلاً گھر ہی ہے، گھر خرید لیا، پیڈ آف ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ نے ساری زندگی لگا دی، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کیا، آپ نے بہت محنت کی، گھر بنا لیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کے دنیا سے ہی چلے گئے. جو آپ نے محنت کی تھی اس کا سارا ریوارڈ آپ کو مل گیا، آپ سارا اس کو استعمال ہی نہیں کر سکے. اسی طرح جیسے ہمارا لباس ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، جو بھی ہماری بلانگنگز ہیں، یا ہمارے پاس کیش ہوتا ہے، میکسیمم ہم اپنے اوپر کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ چلے ایک عام انسان تو بھائی اس کا منتھ ٹو منتھ پے چیک پہ جی رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لگ گیا، کنزیوم کر لیا. لیکن کچھ لوگ جیسے بلینئرز ہوتے ہیں، بہت پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ اس میں سے جو انہوں نے اتنی دن رات کی جان مار کے کمایا ہوتا ہے اس میں سے کتنے % خرچ کرتے ہیں؟ کتنا کھا سکتے ہیں، کتنا پہن سکتے ہیں، کتنا گھوم سکتے ہیں؟ لمٹس ہے نا. دنیا میں تو بس ایک لمیٹڈ ہی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پھر وہ جو آپ نے اتنی محنت کی تھی وہ کدھر گئی؟ اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس کے لیے ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے، جنت، کہ جو کبھی ختم نہ ہو. اور آپ نے اگر اخلاص کے ساتھ اچھے کام بہت محنت سے یہاں کیے ہیں تو آپ کو اس کا اتنا ریوارڈ ملے، اتنا ریوارڈ ملے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ختم ہی نہیں ہوگا. تو وہ انسان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ریوارڈ کی توقع رکھتا ہے کہ وہ مجھے دے گا، وہ بہت بڑا سودا کرتا ہے، وہ بہت بڑی بارگین کی ہے اس نے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق دے گا. جو بندوں سے ریوارڈ کی توقع رکھتا ہے، بندے اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں، وہ بہت آپ کی قدر کرتے ہیں، وہ ایکنالج کرتے ہیں، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ تو مڑ کے دیکھتے بھی نہیں آپ کو، آپ ان کے ساتھ جتنے چاہیں احسان کریں. اور اس کی کتنی ساری مثالیں ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے بچے، والدین ان کو کتنی مشکلوں سے پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیا کیا ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. پھر جب اپنی زندگیوں میں جاتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہمیں جینے دیا جائے. اگر ماں باپ ان سے حال بھی پوچھ لیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پرائیویسی کے نام آپ انٹرفیئر کرتے ہیں، آپ فالتو میں مشورے دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے ملنے کے لیے، ہم نہیں آ سکتے. تو اس وقت ماں باپ کی پھر فیلنگ کیا ہوتی ہے جب بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پھر انسان رونا شروع کر دیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کاش میں نے اس کو پیدا نہ کیا ہوتا. کچھ ماں یہ بھی کہتے میں نے سنی، کاش یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. کوئی بہت ستاتے ہیں کئی بچے، اور کئی لوگ تو پھر آخری حد تک چلے جاتے ہیں. کچھ تو ماں باپ کو مارنے پہ آ جاتے ہیں، اور کچھ بچوں کو، اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو یہ جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے میں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری عبادت کا رخ ٹھیک نہیں،
ہم اچھے کام بھی جو کرتے ہیں نا ان کا بدلہ دنیا میں فوراً انسٹنٹ چاہتے ہیں کہ یہاں مل جائے ہمیں. یہاں اگر ملے بھی تو کم ملے گا یا نہیں ملے گا، یا پھر ملے بھی تو پورا ہم استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر ہمیں سب کچھ بھی مل جائے دنیا میں جو ہم نے کسی کے ساتھ خیر کی، لے کے کہاں جانا ہے؟ جب خود مر جائے کہ قبر میں کیا جائے گا؟ ابھی کوئین فوت ہوئی ہے تو سنا ہے کہ صرف 2 ٹاپس اور شاید 1 رنگ بس وہ ڈال کے اس کو دفن کیا گیا، باقی اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. کتنی بڑی اگر نہ بھی لیتے فار ایگزامپل ساتھ بھی لے جاتے، کیا فرشتوں نے اس کی بنا پہ کوئی اچھا سلوک کرنا؟ اصل میں ہم اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دوسری طرف اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ میرے لیے کرو جو بھی کچھ کرنا ہے. قل، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے. ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے لا تعبدون الا اللہ، بس صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی، کسی کے ساتھ کچھ بھی جو کرنا ہے اللہ ہی کی خاطر کرنا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، وہ محاورہ اسی لیے بنا ہوا ہے کہ کر کے بھول جاؤ کہ میں نے اس کے ساتھ کی تھی، بس جس کے ساتھ بھی کی تھی اللہ کے لیے کی تھی، اللہ نے گن لیا، دیکھ لیا، اللہ گواہ بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. اور اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کی ہے تو یہ ضائع ہونے والی ہی نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے پورے نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے اپنے قول میں، اپنی بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ نے اگر ہم سے وعدہ کیا نا کہ تم میری خاطر اچھا کرو اور میں تمہیں دوں گا، تو پکا یقین اس پہ ہونا چاہیے اور پھر کر گزرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. اور کرنے کے کاموں میں جو پہلا نیکی کا کام اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر نیکی کا کام جو اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں نماز روزہ بھی شامل، اس میں ہر طرح کی نیکی شامل ہے. ہر نیکی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہوتے ہیں اور ہم ان کا بدلہ دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ان کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں نا ہمارے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے نا، ان کا تو حق اپنا ہی ہے. ان پر تو اب ہمارا فرض کیا ہے؟ صرف ایمان لانے کا، اور انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو ماننا ہے، وہ تو اپنی جگہ. لیکن باقی جتنے بھی اس پلانٹ پہ انسان ہیں ان میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں. والدین میں کچھ قریبی والدین ہیں اور کچھ دور کے والدین ہیں. قریبی والدین میں وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، وہ قریبی والدین ہیں. دور کے والدین میں نانا نانی، دادا دادی آتے ہیں، یا پھر خالہ ماسی پھوپھی جنہوں نے جیسے پالا ہو بچپن میں، یا رضائی ماں یعنی جنہوں نے دودھ پلایا ہو، یا کچھ بچوں کی ماں فوت ہو جاتی ہے اپنی، تو جس نے ان کو پالا، جس نے بڑا کیا، اس کا بھی پھر ایک حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس نے پیدا کرنے کی تکلیف نہیں اٹھائی، لیکن اس کا بھی حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے. پھر اسی طرح ساس سسر ہیں جو شادی کے بعد والدین کے سٹیٹس میں آ جاتے ہیں، ماں باپ بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد روحانی والدین جیسے استاد ہوتے ہیں یا مربی ہوتے ہیں یا کوئی شیخ ہوتے ہیں جو آپ کی تربیت کرتے ہیں، آپ کو دین سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پہ لائے اور میرے استادوں نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچا دی، یعنی انسان بنا دیا، مجھے تعلیم دی، تربیت دی، اخلاق سکھایا، جو بھی کیا. اور اس میں انسان کی زندگی میں بہت سارے استاد آتے ہیں، کچھ کا زیادہ احسان ہوتا ہے، کچھ کا کم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک طرح سے اس ساری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو ایک ہے جو سب سے پہلے والدین حقیقی والدین ہیں جنہوں نے پیدا کیا، ان کا حق سب سے زیادہ بڑا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. جو باقی والدین ہیں جیسے نانا نانی، دادا دادی، اگر ماں باپ ہیں تب بھی، نہیں ہے تب بھی ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ان کے بچوں پہ آتی. وہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو دیکھے یا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. لیکن اگر ان کا کوئی نہیں، کئی گھروں میں ایسا تھا نا، نانی ساتھ رہ رہی، ہماری نانی بہت سال ہمارے ساتھ نہیں، آف اینڈ آن، ان کا دل سب سے زیادہ ہمارے گھر میں لگتا تھا.
اگرچہ ہم بچوں کو تنگ بھی بہت کرتے تھے، ان کو بہت شور کر کے جگا دیتے تھے، لیکن بہت ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. پھر ہماری پھوپھی تھی جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سکھائی اور بہت ہی خیال کیا. بہت وہ بیوہ ہو گئی تھی تو ہمارے گھر آ گئی تھی اپنی بیوگی کے بعد. تو اس میں مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں. میں امی کے یعنی دور نانی کے گھر میں جا کے میں نے پڑھا بھی تھا کچھ عرصہ رہ کے. تو ہر ایک کا ان رشتوں سے کسی کا زیادہ رشتہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کو ان لاز کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو دادی دیکھ رہی ہے. یہاں تو میں نے بہت دیکھا ہے کہ بچوں کی بیبی سٹنگ نانی یا دادی کے حصے میں ہی آ جاتی ہے. بہت سے پیرنٹس پاکستان سے جب عمر میں بڑی خواتین ہوتی ہیں تو اکثر کہتے ہیں جا رہے ہیں بچوں کے بعد. کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو اپنا اتنا اچھا سارا کچھ چل رہا ہے سسٹم. وہ بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بچوں کو ضرورت ہے اس وقت. پھر اچھا چلو وہ بھی دیکھ کے آگے، پھر اب کیوں جا رہے ہیں؟ اب وہ جاب کر رہی ہیں تو بچے کو دیکھنے والا کوئی نہیں تو مجھے جا کے رہنا ہے. اب پاکستان میں بھی بہت ایسے ہوتا ہے. میرے اپنے بچے، میں پڑھنے چلی گئی تھی 4 سال کے لیے، 4 سال میری والدہ نے میرے بچے پالے. تو یہ سارے سلسلے ہماری زندگی کے چلتے ہیں. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ان کا میرے پالنے کا بھی احسان ہے اور پھر میرے بچوں کو پالنے کا بھی احسان. تو اب میرے بچے ماشاءاللہ وہ اپنی نانی کے لیے، یعنی بعض اوقات مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. یعنی جب وہ زندہ بھی تھی نا تو بہت زیادہ ان کا خیال کرتے، اور اب فوت ہو گئی ہیں تو ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کو یاد کرنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے اوپر جس کسی کا بھی احسان کسی بھی طرح ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ایمن نے بچپن میں دیکھا تھا تو وہ ان کو بہت ریگارڈ کرتے تھے. تو ہم سب کو کسی وقت بیٹھ کے انالائز کرنا چاہیے ہمارے اوپر کس کس کا احسان ہے ہماری اپ برنگنگ میں، ہمیں یہاں تک پہنچانے میں. یعنی کون کون ہماری زندگی میں آئے، ان کا ہم پر کیا حق ہے. کیا ہم نے کبھی ان کے لیے دعا کی؟ کیا ہم نے کبھی ان کا حال حوال پوچھا اگر وہ زندہ ہے؟ کیا ہم نے ان کی کوئی خیر خبر لی؟ کیا ہم نے ان کی طرف سے کبھی کوئی صدقہ کیا؟ تو بیسیکلی ہم انسانوں کی یہ نیچر ہے کہ ہم احسان فراموش ہوتے ہیں. پہلے تو احسان مانتے نہیں کہ کسی نے کیا، پھر مان لیں تو پھر حق نہیں ادا کرتے. تو اس لیے اگر ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں اللہ کی خاطر کرتے چلے جائیں، اور پھر یاد رکھیں کہ جو بندہ اللہ کی خاطر کرتا ہے اللہ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. ہم جب تک لوگوں کے آگے روتے رہتے نہیں، یہ میرا خیال نہیں کرتا، وہ مجھے نہیں پوچھتا، یہ نہیں کرتا، مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے دل بھی ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے. تو خیر، پہلا حق کیا ہے؟ والدین کا ہے. اور اس میں ہم اپنے حساب سے سب کے لیے دعا بھی کریں. جب کوئی صدقہ کرے نا تو آپ اپنے دل میں بس نیت کر لیں کہ اللہ اس میں ان سب کا حصہ جس نے میرے پہ احسان کیا، جنرل کر دیں. اللہ کے خزانے بہت وسیع، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں کہ آپ کو بھی ثواب دے اور سب کو بھی دے دے، سبھی آ جائیں گے بالکل سب کی طرف سے، سب کی طرف. زندگی میں تو کئی لوگوں کے احسان ہم بھول بھی چکے ہیں، لیکن اللہ نے سب کے گن کے رکھے ہوئے. یعنی کہ کبھی ایسے صدقہ کیا کہ یا اللہ یہ ان سب کی طرف سے ہے جس کسی نے کبھی بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہو. اور یا اللہ جنہوں نے، یعنی میں جو اپنی خاص دعائیں لکھی نا تو جیسے خاص خاص وقتوں میں پڑھنے کی ہوتی ہیں یا پھر روٹین میں وہ آ جاتی ہیں، تو اس میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ آج تک جس کسی انسان نے میرے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی ہے تو اس کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور آج تک کسی انسان نے میرے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی کی اللہ تو اس کو معاف کر دے، تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. مجھے تو اپنی بخشش چاہیے نا، مجھے کیا لینا کسی سے بدلا کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا. مجھے تو اپنا دل صاف کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے، معاف کی سب نکال کے باہر پھینک دیا، ختم. اور اللہ سے بھی دعا کی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، میں نے بھی کی ہوں گی، اور ہم کر کے بھول جاتے ہیں. بعض اوقات جانے، بعض اوقات انجانے، بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم دوسرے کو اتنا ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو اتنی تکلیف میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خود احساس بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، پورا ہی نہیں کرتے، یعنی کئی طریقے سے ہم دوسروں کو تکلیف دے بیٹھتے ہیں. تو اللہ کسی کو بھی ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں نے ان کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر دے اور ہمیں آخرت میں نہ پکڑنا. تو پہلا حق ہو گیا والدین کا. اور والدین کے حقوق میں جو چیز آتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. قرآن میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے نرمی سے کندھے جھکا کے رکھو. اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے یہ سیکھیں
تو ہمیں اپنے والدین کے سامنے ایسے ہونا چاہیے، نہ کہ بڑھ بڑھ کے باتیں کریں اور ان کو سنائیں اور ان کے ساتھ زیادتی کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد جب شام کو گھر پہ آتے تھے تو میرے دادا ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو آ کے سب سے پہلے ان کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھ جاتے، ان کا حال پوچھتے، اور ایسے ان کے آگے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کوئی کسی بزرگ شیخ کے پاس کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا، ادب سے احترام سے، اور آہستہ آہستہ ان سے باتیں کرتے رہتے، پھر پوچھتے انہوں نے کیا کھایا ہے، کیا کیا ہے، ان کو پہلے راضی کر کے پھر اس کے بعد باقی ہم سب کی خبر لیتے تھے. اور ماشاء اللہ کافی سارے بہن بھائی تھے، تو یہ چیز ہم نے اپنے بچپن میں اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھی ہوئی ہے، یعنی وہ آٹومیٹیکلی وہ چیز اندر آئی کہ جو بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کا ایک حق ہے. بلکہ میرے والد تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں پال رہے یا کر رہے کہ ہمیں آپ سے کچھ چاہیے، ہم تو اللہ کی طرف سے جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. ایکچولی میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی، تو ہم لوگ ماشاءاللہ 12 بہن بھائی تھے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آپ جتنا بھی کماتے ہوں 12 کی فیملی کو صرف کھلانا پلانا نہیں، ایجوکیشن دلانا اور پھر ہائر ایجوکیشن دلانا اٹس ناٹ ایزی. تو جب یونیورسٹی میں چلی گئی اور میں ہاسٹل میں رہتی تھی تو ہر مہینے وہ مجھے پیسے بھیجتے تھے. اچھا اس وقت منی آرڈر سے پیسے آتے تھے، جب پیسے آتے تھے ان کا خط ساتھ آتا تھا، اچھی سی نصیحتیں لکھی ہوتی تھی، اور میں جو ہی لفافہ کھولتی تھی اور میں بیٹھ کے باقاعدہ روتی تھی، مجھے رونا آ جاتا تھا. میں کہتی تھی میرے والد کتنی محنت سے یہ پیسے کما کے مجھے بھیجتے ہیں اور میں اس کا حق ادا نہ کروں. یہ چیز مجھے بہت موٹیویٹ کرتی تھی کہ میں اور زیادہ پڑھوں، میں ایسے کام کروں کہ وہ خوش ہو جائیں. اس وقت بہت ہوتا تھا کہ مجھے ان کو خوش کرنا ہے. الحمدللہ اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بالکل کسی فضول کام میں اور کسی چیز میں نے نہیں ڈالا، اپنی پڑھائی پہ توجہ رکھی. اس کے بعد الحمدللہ مجھے میرٹ اسکالرشپ مل گیا اور فل اسکالرشپ تھا، جس کی وجہ سے پھر میں یو کے پڑھنے کے لیے گئی. اگر وہ اسکالرشپ نہیں ہوتا تو میرے ماں باپ تو مجھے یو کے نہیں بھیج سکتے تھے اس وقت، تو اس وقت پڑھنے کے لیے میں چلی گئی. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں بھی تھیں اور ان کا احسان بھی، اور پھر میری طرف سے اس احسان کو ماننا اور اس کی قدر کرنا اور اس چیز کو جو وہ مجھ سے چاہتے تھے اس کو ضائع نہ کرنا. لیکن میں کبھی سوچتی ہوں زندگی میں کہ میں نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حقیقت ہے، سوائے اس کے کہ جو انہوں نے مجھے تعلیم دی یا جو ان کی وش تھی کہ میری بیٹی دین کا کام کرے. تو جب میری شادی ہوئی میں سسرال میں آئی تو ظاہر ہے کہ ہر فیملی کا فرق ہوتا ہے نا. ہمارے گھر کے ویلیوز کچھ اور تھے، ہماری زندگی کے مقاصد، ہمارا لائف سٹائل بالکل کچھ اور طرح تھا. میرا سسرال بھی ریلیجس تھے، بہت اچھے لوگ تھے، لیکن ان کی سوچ ذرا فرق تھی. تو میں کہتی تھی کہ میں نے درس دینا ہے، بچپن سے ایک وہ ہوتا ہے نا. اور پھر والدین نے بار بار یہ چیز دل میں ڈالی کہ اس علم کو اپنے تک نہیں رکھنا، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. ہم تمہیں اس لیے یہ سکھا رہے ہیں تاکہ آپ اوروں کو فائدہ پہنچائیں. اچھا اب چونکہ ان کا ماحول فرق تھا، تو جب میں اپنی ساس سے پوچھتی کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ میں نے پڑھانا ہے، تو وہ کہتی بیٹے ہماری تو کوئی باہر نہیں جاتی لڑکی، ہماری تو بہویں بیٹیاں کسی کے گھر نہیں جاتی. کہتی اچھا اب کیا کریں؟ میں کہتی اچھا اپنے گھر بلا لیتے ہیں. تو کیا اپنے گھر بلا دیں، میں یہی کر لوں گی. تو پھر انہوں نے اپنے گھر سب کو بلایا، وہ کیا. لیکن ہوا یہ کہ شادی کے ساتھ ہی میری جاب ہو گئی کالج میں، تو مجھے واپس آنا پڑا. اور الحمدللہ کالج کے بعد میں آفٹرنون میں اپنے گھر میں پھر ایک حلقہ کرتی تھی لڑکیوں کے ساتھ، تو ساتھ ساتھ شوق پورا ہوتا گیا. تو میرے والد نے باقاعدہ ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے اپنی بیٹی کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بتائیں. یعنی میرے والد نے پھر شادی کے بعد بھی مجھے سپورٹ کیا. تو الحمدللہ وہ پھر ایک سلسلہ چلتا رہا، وہ بریک نہیں آئی. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہاں کمپرومائز کر لو، یہاں کر لو، لیکن کچھ چیزیں وہ اللہ کی طرف سے رکاوٹیں بھی آتی ہیں نا. ہمارا بھی تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا. ہم جو بہت شوق کا اظہار کرتے ہیں ہم نے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اور پھر کوئی ایک رکاوٹ آئے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا. نہیں، راستہ تو نکالنا ہے نا. کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے اپنے لیے بڑے فائدے کی ہیں، جن سے ہمارے دل کو راحت ملتی ہے، جن سے ہمارا دل کھلتا ہے، ایک خوشی نصیب ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی وہی حالت ہوگی جو زندگی میں سینے کے اندر دل کی حالت ہے. اگر یہ تنگ ہے نا، گھٹا ہوا ہے، بے چین ہے، تو وہاں بھی بے چینی رہے گی. جب فوت ہوتا ہے نا انسان، تو دل کی اسی کیفیت کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا دل جو ہے کھل جائے، ہمیں خوشی ہو، اطمینان ہو، راحت ہو.
اس میں سب سے پہلی چیز تو اللہ کو ایک ماننا ہی ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرنا، پھر اس میں ایمان ہے، اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ علم ہے. جب تک انسان علم کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑتا، اور خاص طور پر علم الکتاب کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن شفا بھی ہے، قرآن دلوں کی روشنی بھی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے. یعنی جب دل میں آتا جاتا ہے نا، ایک تو نا گلے تک حلق تک رانے، جب دل میں اترتا ہے نا تو دل کھلا ہو جاتا ہے، اور جب دل کھلا ہو جاتا ہے تو پھر انسان معاف بھی کر سکتا ہے، پھر انسان دوسروں کے ساتھ ہر طرح کی خیر خواہی کر سکتا ہے، پھر وہ ہر طرح کے حالات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، پھر وہ تقدیر پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو بہت سارے انسان کو فائدے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زندگی میں علم سے تو رشتہ جوڑ کے ہی رکھنا ہے، چاہے ہم ہوم میکرز ہوں، چاہے ہم جاب کرتے ہوں، چاہے کچھ بھی. ہفتے میں کم از کم ایک دن کچھ وقت ضرور نکالے آئندہ آپ بھی، اور اس ٹاؤن میں بھی اللہ کرے کہ پراپر کلاسز شروع ہوں اور آپ سیکھیں، اور آپ سے پھر آپ کے بچے بھی سیکھیں. کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ ماں کی پرائرٹی کیا ہے، ماں کیا کر رہی ہے. تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں ان کو ایسے کر کے پکڑتی تھی کہ ان کا منہ ادھر کر دیتی تھی اور یوں ان کو بٹھا لیتی تھی اس ٹانگ پہ، اور ادھر ٹیبل پہ میں اپنی کتاب اور اپنے نوٹس اور وہ سب تیاری کرنی ہوتی تھی. تو نہ بچہ اگنور ہو اور نہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتا ہے نا پھر. اور اگر آپ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں اور آپ صرف پڑھائی میں لگے رہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں. بچوں کی ضرورت پوری کر کے، اور پھر یہ کہ جیسے کہیں درس وغیرہ پہ میں جاتی تھی تو میں ساتھ لے جاتی تھی، اور جب بہت چھوٹے ہیں تو ان کو کوئی کاپی پین پکڑا دیا، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے لکھنا، کچھ بناتے رہیں تاکہ بچے بھی اگنور نہ. آپ دیکھیں کہ اس ملک میں خاص طور پر ہم سوچیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے بچوں کا کیا ہوگا جب یہ اپنی زبان بھی بھول چکے ہوں گے، ساری چیزیں ان کی پاسٹ بن جائیں گی. اب دیکھیں نا، ہماری دادی سے اوپر دادی کی امی کون تھی کس کو پتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو دادی بھی نہیں دیکھی، وہ فوت ہو گئی تھی جلدی. تو دادی کی امی کون تھی اللہ عالم، اور وہ کیسے رہتی تھی، وہ کیا کھاتی تھی، کیا پکاتی تھی، کیا پہنتی تھی، وی ڈونٹ نو. تو سیکنڈ تھرڈ جنریشن کا یہاں کیا حال ہوگا؟ نہ ان کے لیے اسکول، نہ ان کے لیے مسجد مدرسہ میں بھی بھیجیں جو ماں سکھا سکتی ہے، کوئی نہیں سکھا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط ہو کہ جس سے آپ جو کچھ لے وہ آگے اپنے بچوں کو دیتے چلے جائیں. جیسے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ان کو کھانا کھلانا، ایسے ہی فرض کے درجے میں ذمہ داری سمجھیں ان کے دل میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، اچھے کاموں کی محبت، وہ آپ نے ڈال کے جانی ہے دنیا، کیونکہ اس پہ پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، یعنی گھر کی نگران ہے، بچوں کی نگران ہے. ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے گھر کو لک آفٹر کیا یا نہیں، اور تم نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ نہیں، ان کو کیا سکھایا. ہاں، عورت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جاب کی یا نہیں، لیکن اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچوں کا دین کیا تھا، تم نے ان کو دین کتنا دیا. اس لیے یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی اور ہماری اللہ کی طرف سے بحیثیت مسلمان ذمہ داری ہے. اس سے ہم نکل نہیں سکتے. اب ہم اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی ٹیچر آئے، کوئی مدرسہ کھلے، پھر ہم اپنے بچے وہاں بھیج دیں. نہیں، وہ بے شک بھیجے وہاں، لیکن اس کے ساتھ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو دین دیں. کیونکہ والدین کے ساتھ احسان کے بعد سب سے پہلے ذل قربا، رشتہ داروں پہ احسان ہے. ذل قربا میں، قربا کہتے ہیں قریبی کو، سب سے پہلے اپنے بچے آتے ہیں. کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے آپ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے، پھر اس کے بعد کسی اور کو کھلائیں. اگر آپ کے بچے بھوکے رہ گئے پھر آپ نے کیا کمایا؟ پھر وہ سب کچھ کس لیے؟ کس کے؟ پہلا حق ماں باپ کا تو ہو گیا، اب بچوں کا. بچوں کے بعد پھر جو باقی بہن بھائی ہیں ہمارے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا آتا ہے، پھر اس کے بعد خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا وغیرہ، ان لوگوں کا، یہ سارے رشتہ دار آتے ہیں. ان سب کا خیال کرنا. ان کا بچوں کی تو بہت ساری ذمہ داری، ان کے درجے ہیں، لیول ہے. کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے، کسی اور رشتے کی کم ہے. یعنی بہن بھائیوں کی ہے کسی حد تک، اتنی نہیں جتنی آپ کے بچوں کی. یعنی اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کی بھی خیر کریں، ان کو بھی دین سکھائیں، ان کے ساتھ بھی احسان کریں. لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو دو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں. اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کی جائے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہے ہماری تو وہ پوری کی جائے.
ان سے تعلق رکھا جائے چاہے سلام دعا کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ تکلیف ہے تو مدد کی جائے. بعض اوقات مدد پیسوں سے ہوتی ہے, بعض اوقات اچھے مشورے سے ہوتی ہے. آپ ان کی بات سن کے آپ ان کا غم ہلکا کر دیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے, یعنی خیر خبر رکھنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں روز ملنے جائیں, روز کال کریں, روز باتیں کریں, یہ نہیں ہے مقصد. خوشی غمی میں شریک ہوں اور حال حوال کی خبر رکھے, میسج وغیرہ ایکسچینج کر لیا کریں. اگر ان کے بچے مثلاً ان کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, اگر آپ سارے بہن بھائی مل کے مدد کر سکتے ہیں, فیملی کا ٹرسٹ بنا کے کچھ بھی کر کے, یعنی جیسے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں نا, ایسے ہی ان کے لیے بھی سوچیں. میرے بچے نے پڑھ لیا تو میری بہن کا بچہ تو نہیں پڑھ پا رہا, میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں. میرے بچوں کے بچوں کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے, میری بہن کے بچوں کے پاس استاد نہیں ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتی, کیوں نہ میں اپنی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دوں کہ وہ بھی اپنے بچے کے لیے کوئی انتظام کر لے. ہوتا ہی ہے, درجے ہے نا, کسی کو اللہ نے زیادہ دیا, کسی کے پاس کم ہے. تو اس طرح انسان رشتہ داروں کے ساتھ بھی سلوک کرے. جہاں تک ماں باپ یا بڑے ہوتے ہیں رشتے میں جو لوگ, ان کے لیے جو ہمیں دین سکھاتا ہے وہ یہ کہ بڑوں کا نام نہ لیا جائے, ان سے ایسے نہ پیش آئیں جیسے بچوں سے پیش آتے ہیں. بڑوں کی طرف آنکھیں نکال کے غصے سے نہ دیکھا جائے, یا ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کی جائے, ادب کے خلاف کام نہ کیے جائیں. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کپڑے بھی نہ اپنے جھاڑے کہ کہیں آپ کی گردہ ان کے اوپر نہ جا پڑے. یہ کسی ایکشن سے, یہ ایک مثال ہے, یعنی کسی بھی طرح کے ایکشن سے آپ ان کو تکلیف نہ دیں. پھر اس کے بعد یتیم مسکین جو ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر خاندان کے اندر وہ یتیم ہے تو ان کو صرف مالی مدد نہیں, ان کو پیار بھی چاہیے, ان کو کیئر بھی چاہیے. یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کے باپ فوت ہو چکا ہو. اسی طرح مسکین وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوں, جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے, چاہے وہ رشتہ داروں میں ہے اور چاہے وہ غیروں میں ہے. یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہ جئیں, صرف اپنا فائدہ نہ سوچیں, بلکہ یہ دیکھیں کہ اور کون ہے دائیں بائیں جو ضرورت مند ہے. بعض لوگوں کے پاس بہت اچھی جاب ہوتی ہے, اچھا گھر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اچانک جیسے نسرین بتا رہی تھی مجھے کہ ایک خاتون کے ہسبینڈ کو کیا ہوا تھا, قوموں میں چلے گئے رمضان سے, اور ابھی تک قوموں میں, اور ٹھیک ٹھاک تھے. اب آپ سوچے کمانے والا چلا گیا, ہسپتال چلا گیا کمانے والا, چھوٹے چھوٹے 3 بچے, عورت اب وہ ہسپتال بھی جاتی اس کو دیکھنے, بچوں کو بھی دیکھتی, باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں. ایسے کئی لوگ اچانک مشکل میں آ جاتے ہیں, اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے, کسی کے ساتھ کوئی بھی تکلیف آ سکتی. تو ان کا سوال اصل میں یہ تھا کہ کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اول تو یہ کہ رشتہ داروں کو خیال رکھنا چاہیے, لیکن بعض اوقات رشتہ دار سارے پاکستان میں ہوتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر پا رہے, تو وہ کینیڈا ڈالر کیسے بنا کے بھیجیں گے؟ تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کو پھر آپس میں خیال کرنا چاہیے, مل جل کے, کوئی ان کے کھانے کا, کوئی ان کے رہنے کا, کوئی یعنی ان کی بنیادی ضرورتیں. ایک عورت کا شوہر چلا جائے تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے کتنا غم اور کتنی تکلیف کا سامان ہو جاتا ہے کہ جس پارٹنر کے ساتھ انسان ہر چیز شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ ایک حصہ ہی جسم کا چلا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو آپس میں کیا کہا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے سردی گرمی سے, ہمیں خوبصورت بناتا ہے. تو جس کا لباس نہ ہو وہ اس کی پروٹیکشن نہیں. تو جس عورت کا شوہر نہیں, اس کی ایک طرح سے پروٹیکشن چلی گئی. اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باقی اس کے جان پہچان کے لوگ ہیں ان کی مدد کریں. تو ایسے لوگ مسکین ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے, ہم ان کا خیال کریں. اور صرف یہ نہیں کہ آپ ای ٹرانسفر کر دیں یا بینک ٹرانسفر کر دیں کہ یہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں, دیٹس اٹ. ان کا حال بھی پوچھا جائے, ان کی دل جوئی کی جائے, اگر آپ کے لیے اور ان کے لیے آسان ہو تو وزٹ کر لیا جائے, ان کا کچھ دل کا حال سن لیا جائے, کیونکہ وہ اپنے غم کس سے شیئر کرے. عام طور پر تو انسان کیا کرتا ہے, جو سب سے مشکل بات ہوتی ہے انسان اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ مشکل آ گئی. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اکثر گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیوی سارا دن بچوں کے ساتھ گھر کے کاموں کے ساتھ تھکی بھی ہوتی ہے, میاں آتا ہے تو کچھ تو عقلمند خواتین ہوتی ہیں, وہ ذرا صبر کر لیتی ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جاتی ہیں کھانا وانا کھلا کے اور پھر اس کے بعد شیئر کرتی ہیں. لیکن کچھ تو دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کو جو ویلکم ملتی ہے کہ آج اس بچے نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا, اور گھر میں یہ ٹوٹ گیا اور فلانا ہو گیا, اور فلاں کی کال آ گئی تھی اور فلاں چیز ختم ہو گئی ہے, اور وہ میں نے لانے کو کہا تھا وہ کدھر ہے. تو یعنی کہ ایک پریشانی کی سی فضا قائم ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیچر میں ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی چیز گزرتی ہے
تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ شیئر کریں جو ہمارے ساتھ پھر ہمدردی بھی کرے. یعنی اس کے ساتھ ہم نہیں شیئر کرنا چاہتے جو صرف سن کے کہے اچھا اچھا صبر کرو چپ کرو. تو اس میں ایسے لوگوں کو پھر حسن سلوک کا کیا مطلب ہے, احسان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی دلجوئی بھی کی جائے. پھر آگے وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کرو. اب اچھی بات کیا ہے کہ یعنی جیسے بھلے مانس لوگ بات کرتے ہیں آرام سے بات کرو اور صحیح بات ان سے کرو, جھوٹ نہیں بولو, دھوکے میں نہیں رکھو, ہارش نہیں ہو. یعنی کوئی بھی انسان ہو, یہ نہیں کہو کہ یہ فلاں بندہ تو بڑا ہی خراب انسان ہے, اس کے ساتھ تو بس ایسے ہی بات کرنی چاہیے, اس کو تو ایسے ہی سبق سکھانا چاہیے. اس کا فائدہ نہیں. سبق آپ آرام سے بھی سکھا سکتے کہ آرام سے آپ بات کر لیں کسی سے, اور پھر اس کے بعد دیکھیے ساری باتیں بتا کے پھر آخر میں کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو, یعنی عبادات بھی ہیں. اس سے ایک بیلنس پتہ چلتے. کچھ لوگ کہتے ہیں بس صرف بندوں کی خدمت کافی ہے, اور کچھ کیا کہتے ہیں صرف نماز ہی کافی. ہمارا دین کہتا ہے اللہ کا حق بھی دو اور بندوں کا بھی حق دو. اور اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اس کے لیے ہمت اور موٹیویشن لیتے رہیں. کٹھے بیٹھ کے کچھ سیکھیں, آپس میں ڈسکس کریں, قرآن کی غذا لیتے رہیں اور باقاعدہ سیکھنے کا طریقہ اختیار کریں. ایک ہوتا ہے رات چلتے آپ کچن میں کام کریں, کوئی لیکچر لگا لیا, اتنے میں کوئی فون آ گیا, وہ ادھر ہی بند ہو گیا لیکچر, وہ پھر یاد ہی نہ رہا آن کرنا, وہ آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی. آپ کر رہے ادھر بچہ آ گیا, ادھر سے کوئی بیل باہر کی بج گئی. وہ تعلیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے اچھی بات ہے, وہ بھی انسان سنتا رہتا ہے چلتے پھرتے, لیکن باقاعدہ سارے کام چھوڑ کے, جیسے اس وقت آپ بیٹھے ہیں ایک ہی کام ہو رہا ہے نا, سارے بیٹھ کے سن رہے ہیں, کچھ نہ کچھ دل میں چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ انسان سوچ لیتا ہے کہ میری یہ کبھی کوتاہی ہے, مجھے اس کو پورا کرنا ہے. یہ کرتے 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 اگر انسان علم کے راستے پہ چلتا ہوا اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ سے جنت کا وعدہ ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے.